کبھی کبھار یقین ہونے کے بعد بھی بھروسہ ڈگمگانے سا لگتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یقین ہونے کے بعد بھی سب کچھ ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ ہر ایک پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور ایک نا امیدی سی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ مگر کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارا یقین کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ڈگمگا ہی جاتا ہے، اور نہ ہی انسان ہر وقت صبر کر سکتا ہے۔ تو پھر جب تمہارا یقین کمزور پڑنے لگے نا، اور تمہیں کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو بس پھر ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ذات اللہ کی بھی ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ معجزے دکھانے والا ہے۔ بس پھر تم اس پر یقین رکھنا، میرا مالک سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں نا، اسی طرح تمہاری دعائیں مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے ہر چیز تمہاری امید کے برعکس ہو رہی ہو، جس وجہ سے تم نا امیدی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہو، مگر ایک بات یاد رکھو، وہ تمہارا رب بنجر زمین پر پھول پودے اگا سکتا ہے۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو، تمہاری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تم کمزور پڑ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کیونکہ تمہارا اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بات یاد رکھو، زندگی صرف غموں کا نام نہیں۔ اگر آج کے وقت تمہیں صرف دکھ دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تمہاری زندگی میں وہ خوشیوں کے لمحات بھی آئیں گے جس کا تمہیں امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، اور تم اپنے دکھوں کو اس وقت ایسے بھول چکے ہوگے جیسے وہ تمہاری زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں ہوں۔ اور تم یہ نہ سوچا کرو کہ جو چیز تم سے چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ اللہ کچھ دیر کے لیے تم سے تمہاری پسندیدہ چیزیں دور تو کرتا ہے، مگر وہ ساری چیزیں تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ پر کامل یقین رکھو اور اپنے اچھے وقت آنے کا انتظار کیا کرو۔